الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک بہت بڑا ہماری سوسائٹی کے لیے ایک ایشو کھڑا ہو چکا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، جس کی طرف اگر والدین نے ابھی توجہ نہ دی تو ہماری سوسائٹی بہت بڑے پیمانے پر تباہی کا شکار ہو سکتی ہے۔ اور وہ ایشو ہے، اس وقت بہت ساری ویب سائٹس ہیں جن میں فحش مواد ہے، اور 6-7 سال کے بچے، ان کی کمپلینز آ رہی ہیں کہ وہ ان ویب سائٹس کے ذریعے فحش مواد پہلے دیکھتے ہیں، پھر کچھ لوگ لائیو چیٹ کے ذریعے یا اپنا اکاؤنٹ ان سے شیئر کرتے ہیں اور پھر ان سے کانورزیشن شروع کر دیتے ہیں اور گپ شپ شروع کر کے ان سے دوستیاں لگاتے ہیں۔ بچے پھر ہومو سیکشولیٹی کی طرف جاتے ہیں، یعنی اس طرح سے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے کہ بچوں سے کہا جاتا ہے دوستیاں لگا کے کہ آپ اپنے کپڑے اتاریں، اور پھر ان کی پورن ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور ان کو ایسی پھر آہستہ آہستہ مواد دیا جاتا ہے جس میں وہ جو بچوں کی جو پورن ویب سائٹس ہیں ان کی طرف جائیں وہ۔ اور بہت زیادہ کمپلینز آ رہی ہیں، پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی طرف سے اس پہ بہت سخت ہدایات دی جا رہی ہیں، اور یہ ادارہ بہت متحرک ہے کہ ایسی ویب سائٹس کو بند کیا جائے، لیکن یہ اتنا زیادہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایک اگر ویب سائٹ بند کرتے ہیں تو 20 ویب سائٹس کھل جاتی ہیں، اور ایف آئی اے والوں نے کافی چھاپے بھی مارے ہیں اس پہ، بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ پھر اسی میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ گستاخانہ جو مواد ہے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یا اسلام سے متعلق، یعنی اسلام کے اگینسٹ مواد بھی اس میں بہت زیادہ بچوں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، اور ایسے ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ بچے پھر اپنے محرم رشتہ داروں سے جو ہے اپنی جنسی تعلق کے خواہاں ہوتے ہیں۔ ماں باپ بہت حیران ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ کہاں سے رہا ہے، ہم نے تو اسکول میں بھی اس کی نگرانی کی ہے، اور جہاں وہ ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے یا مدرسے جاتا ہے وہاں بھی ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں، بگڑ کہاں سے رہا ہے، خراب کہاں سے ہو رہا ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ موبائل کے ذریعے آپ کے بچوں سے بہت سے لوگوں کے رابطے ہو رہے ہیں، اور وہ بچوں کو ہومو سیکشولیٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور بچوں کو مس یوز کیا جا رہا ہے۔ تو خدا را اس پہ آپ نوٹس لیں۔ میں اس وقت یہ بات جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی طرف سے رکھ رہا ہوں، اور انہی کے آفیشیل ویب سائٹ پہ میری یہ بات چلائی جائے گی۔ انہوں نے جتنے بھی ملک کے علماء ہیں اور جو بھی مشہور شخصیات ہیں سب سے رابطہ کیا ہے کہ اس طرح کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اور بچہ تو آپ کو پتہ ہے بچہ ہوتا ہے، اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، اس کے ماں باپ کی، یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچے کو کنٹرول کریں۔ آپ کو معلوم ہے کوئی بھی گستاخانہ چیز جو شائع کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، تو اگر ایف آئی اے کو پتہ چل گیا، پی ٹی اے کو پتہ چل گیا، آپ کے خلاف کیس ہو سکتا ہے، اور پاکستان میں اس پر سزائے موت ہے۔ تو اور پھر آپ کے جو لواحقین ہیں یا آپ کسی بھی بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ آخرت کے عذاب تو ہے ہی، دنیا کے عذاب میں بھی آپ پھنس سکتے ہیں، یہ پاکستان میں اس کی بہت سخت سزا ہے۔ اگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مشتمل کوئی بھی مواد آپ نے شیئر کیا، اپلوڈ کیا، تو آپ کو سزائے موت ہو سکتی ہے۔ تو اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے گھروں کو تباہی سے بچائیں۔ ماں باپ خود بھی موبائل میں لگے رہتے ہیں، بچے بھی موبائل فون یوز کرتے رہتے ہیں، آپس میں جو ایک گیپ ہے وہ بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے، بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں، بچوں میں، خود والدین میں، آپس میں موبائل کی وجہ سے بہت گیپ پیدا ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ آپ سے نہیں کہتے، یہ علماء کا آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ موبائل کا استعمال بند کر دیں، بچوں کو کم از کم اتنا کریں کہ آپ نے اگر ان کو کمپیوٹر لے کے دینا ہے تو پی سی جو ہے وہ ایک اوپن جگہ پہ ہونا چاہیے۔ وہ اگر کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپنلی سب کے سامنے دیکھیں، بند کمرے میں ان کو کمپیوٹر یا موبائل استعمال کرنے کی قطعاً اجازت نہ دی جائے، اور بچوں کو آپ ایسا موبائل لے کے دیں بھی نہیں۔ بچوں کی ضرورت موبائل نہیں ہے، یہ جب میچور ہو جائے اور سمجھدار ہو جائے پھر اس کے حوالے یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ اچھا، والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے ٹیکنیکل ٹولز جن کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بچہ انٹرنیٹ پہ کیا کچھ کر رہا ہے، ایسے ٹیکنیکل ٹولز بھی سیکھیں۔ ایسی وہ ایپلیکیشنز ہیں اور ایسی ویب سائٹس ہیں، آپ سرچ کریں گے جن میں آپ کو گائیڈنس ملے گی کہ والدین کس طرح سے اپنے بچوں کے لیپ ٹاپ کو، کمپیوٹر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے کیسز آ رہے ہیں، جب مجھے پی ٹی اے والوں نے دیگر علماء کی طرح مجھ سے بھی رابطہ کیا تو اتفاق کی بات ہے کل ہی یعنی پی ٹی اے کی طرف سے جب رابطہ ہوا تو کل ہی میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا، ان کے 2 بچے اس طرح سے بگڑ چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں، کہہ رہی میں حیران تھی میرا بچہ خراب کیسے ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، یہ کہاں سے یہ چیزیں، ہومو سیکشولیٹی کہاں سے سیکھ رہا ہے وہ۔ تو
جب پانی سر سے گزر جائے گا پھر آپ کو احساس ہوگا، اس سے پہلے آپ اپنے بچوں سے موبائل لے لیں اور کمپیوٹر کا استعمال ان کو کروائیں، لیکن اپنی نگرانی میں۔ اور میں اس کو ریپیٹ کروں گا کہ ایسے ٹولز آپ سیکھنے کی کوشش کریں والدین، کہ کس طرح سے ہم کون سے ایسے ٹولز ہیں ان پر مطلع ہونے کی کوشش کریں کہ جس طرح سے والدین اپنے بچوں کو لیپ ٹاپ پہ اور کمپیوٹر پہ نظر رکھ سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ بچے جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین بھی سوشل میڈیا کا غیر ضروری استعمال کر رہے ہیں تو آپ بچوں کو پھر روک نہیں سکتے، تو بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا آپ کو۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے، اپنے ساتھ گھمانے پھرانے نہیں لے کے جا رہے، جو بچوں کے دل کی بات ہے وہ شیئر نہیں کرنے دے رہے ان کو۔ بچے ماں باپ سے بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں مار پڑے گی، ہم ناراض ہوں گے، یہ تو ان کو اپنے دل کی بات شیئر کرنے دیں اور کچھ ان کو ٹائم دیں، ان کو جائز تفریحات میں جب آپ لے کے جائیں گے، جائز ایکٹیویٹیز میں، تو یہ برائی سے وہ بچیں گے۔ تو والدین نے بھی ٹائم دینا چھوڑ دیا اپنے بچوں کو، اور اب جان چھڑانے کے لیے ان کو موبائل پکڑایا جاتا ہے ان کے ہاتھ میں، یعنی موبائل کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جان چھوڑیں اور اس پہ لگے رہیں، تو بہت غلط بات ہے یہ۔ اور ایک آخری بات جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی بچہ بالغ ہو، لڑکی بالغ ہو، اس کی شادی کا انتظام کریں۔ یہ وہ دور نہیں ہے جو پہلے زمانے کا دور تھا، جو آج سے 20 25 30 سال پہلے کا دور تھا۔ بہت زیادہ دور چینج ہو چکا ہے، اتنی کمپلینز آ رہی ہیں کہ ڈر یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی کہیں بھیڑ بکریوں کی ایک سوسائٹی نہ بن جائے، اس میں انسان کہیں ختم نہ ہو جائے۔ تو جو اللہ کا حکم ہے، جو فطرت کا حکم ہے، جو انسان جو نیچر ہے اس کا حکم ہے، وہ یہی ہے کہ بچے کے بالغ ہوتے ہی آپ اس کے لیے بروقت شادی کا انتظام کریں تاکہ وہ میچور ہو اور اپنے گھر بار میں وہ مصروف ہو جائے۔ پی ٹی اے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے پلیٹ فارم سے علماء کی بات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، خاص طور پر اپنے وطن عزیز پاکستان کی عوام تک پہنچانے کے لیے انہوں نے مجھے موقع دیا، اور آپ لوگ اس میں پی ٹی اے کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔